بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں، اس کے 22ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم سورۃ الماعون سیکھیں گے، گرامر میں ضل اور ظن دو افعال سیکھیں گے جس میں مادے کے حروف ریپیٹ ہوئے ہیں، اور کچھ نکات تعلیم اور شوق۔ اور اس سبق کے ختم تک ہم 147 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 43,000 بار آئے ہیں۔ سورۃ الماعون کا تعارف لیتے ہیں۔ یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی، یعنی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت دینی شروع کی تھی اور مدینہ کو ہجرت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ اس صورت میں ان لوگوں کی حالت بتائی گئی ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس وقت کے قریش کے سردار بھی بہت خراب اخلاق والے تھے، حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو کعبے کی خدمت کرنے والے ہیں اور ہم بہت نیک ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا۔ ایسی صورتیں یا آیتیں پڑھتے ہوئے ہم کو بھی یہ چیک کرنا چاہیے کہ ان کی کوئی عادت یا اس کی کوئی بھی جھلک ہمارے اندر نہ ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر ان بری عادتوں کے خلاف والی اچھی عادتیں ہمارے اندر ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا و سزا کو۔ ارأیت، کیا تم نے دیکھا۔ کا مطلب کیا ہے؟ رأیت فعلت، رأیت آپ نے دیکھا، رأى رأو رأیت آپ نے دیکھا، تم نے دیکھا۔ الذی وہ جو کہ، الذی وہ جو کہ، الذین اس کی جمع ہے وہ سب جو، یکذب یکذب جھٹلاتا ہے، یہ اسی وزن پر ہے جس پر سبح ہے، سبح کذب، کذب یکذب، کذبہ اس نے جھٹلایا، یکذب وہ جھٹلاتا ہے یا جھٹلائے گا، تو یہاں پر مراد ہے یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین روز جزا و سزا کو، بالدین روز جزا و سزا کو یا بدلے کے دن کو۔ یعنی جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اس کا انکار کرتا ہے وہ بہت خراب کردار اور گھٹیا اخلاق والا ہے۔ آخرت کو جھٹلا کر اس نے پہلے قدم پر ٹھوکر کھائی، اس نے کائنات کا مقصد ہی نہیں سمجھا یا لاپرواہی کی، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں موجود ہے، اس لیے اب اس سے کوئی بھی صحیح کام ہونا مشکل ہے۔ ہم کہیں گے اے اللہ ہمارا آخرت پر یقین و ایمان مضبوط کر دے، اے اللہ ہم کو جب کوئی شیطانی وسوسہ یا برا خیال یا غصہ، آزمائش، مصیبت وغیرہ آئے تو ہم کو آخرت یاد رکھنے کی توفیق دے۔ چلیے پریکٹس کرتے ہیں ہم، ترجمہ کیجئے۔ ارائیت کیا دیکھا، الذی وہ جو کہ یا اس کو جو، یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین روز جزا سزا کو۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا سزا کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، فذلک یہی ہے وہ، الذی جو کہ، یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، یہی ہے وہ جو کہ دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ فا کا مطلب پس ہے، ذالک مطلب وہ، اور اس کی جمع آپ کو یاد ہے، ذالک وہ، اولئک وہ سب، ذالک اولئک، فذالک یہی ہے وہ، الذی جو کہ، یدعو دھکے دیتا ہے، دعا یعنی اس نے دھکا دیا، یدعو دھکے دیتا ہے، دعا یدعو، ٹھیک ہے، ضل یضل، ظن یظن، اسی وزن پر یہ الفاظ ہیں۔ تو یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو۔ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو ایک یتیم بچے کے طور پر تصور کیجئے اور اس کی بے بسی اور محرومی کو محسوس کیجئے۔ اے اللہ ہم کو یتیم کی عزت و اکرام کرنے والا اور اس کو سہارا دینے والا بنا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ جب بھی آپ غلط لوگوں کی
صفات دیکھیں تو اس سے اپوزٹ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو یتیم کی عزت و اکرام کرنے والا, اس کو سہارا دینے والا بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یعنی اس کے معاملات کی نگرانی اور خبرگیری کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اور آپ نے اپنے ہاتھ سے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کا اشارہ کیا. تو پریکٹس کیجئے. فَذَلِكَ یہی ہے وہ الَّذِي جو کہ يَدُعُّ دھکے دیتا ہے الْيَتِيمَ یتیم کو. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ یہی ہے وہ جو کہ دھکے دیتا ہے یتیم کو. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور نہیں رغبت دلاتا کھانے پر مسکین کے. وَلَا يَحُضُّ اور نہیں رغبت دلاتا. يَحُضُّ حَضَّ یعنی حَضَّ رغبت دلایا, يَحُضُّ رغبت دلاتا ہے. ظَنَّ يَظُنُّ دَعَّ يَدُعُّ حَضَّ يَحُضُّ. ان ساروں میں کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے آخری کے دو حروف مادے کے دو حروف سیم ہیں, جس کی ہم مزید پریکٹس اسی لیسن میں گرامر میں کریں گے. تو حَضَّ رغبت دلایا, يَحُضُّ رغبت دلاتا ہے. علی طعام طعام یعنی غذا کھانا. المسکین ضرورت مند, مسکین کی جمع ہے مساکین. علی طعام المسکین کھانے پر مسکین کے, یعنی وہ رغبت نہیں دلاتا دوسروں کو کہ بھائی مسکین کو کھانا کھلاؤ. آج بھی کئی مسکین موجود ہیں جن کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے. اس دنیا میں 100 کروڑ لوگ بھوک کی زد میں ہیں UN کی رپورٹ کے مطابق. یہ شخص نہیں رغبت دلاتا یعنی دوسروں کو نہیں کہتا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, اس لیے کہ اگر وہ دوسروں کو کہے گا تو خود کو بھی کھلانا پڑے گا. غریبوں کے مسائل کو دیکھ کر بھی انجان یا اپنی دنیا میں اپنے عیش میں ہی مگن رہتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد نہیں آتے. تو ہم کو کیا کرنا ہے, اس سے اپوزٹ کام کرنا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, رحموں کو ملاؤ یعنی رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو, اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں یعنی تہجد کو, تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو چلیے پریکٹس کیجئے. وَلَا يَحُضُّ اور نہیں رغبت دلاتا عَلَى طَعَامِ کھانے پر الْمِسْكِينِ مسکین کے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور نہیں رغبت دلاتا کھانے پر مسکین کے. اور نہیں رغبت دلاتا کھانے پر مسکین کے, یعنی نہیں رغبت دلاتا مسکین کے کھانے پر. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. فویل پس خرابی ہے, ف یعنی پس, ویل خرابی ہے, ویل خرابی ہے. للمصلین مصلی نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں, صلی اس نے نماز پڑھی, مصلی نماز پڑھنے والا, مصلی کی جمع مصلون مصلین. تو للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے یا نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین جو کہ ہم وہ عن صلاتہم صلاتہم ان کی نمازیں یا ان کی اپنی نمازیں یا ان کی اپنی نماز سے, عن صلاتہم ان کی اپنی نماز سے, ساہون غافل ہیں. ساہین کہتے ہیں غافل کو, ساہین کی جمع ساہون ساہین. آپ کو یاد ہے یا معلوم ہوگا سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ سہو وہ سجدہ جو نماز میں غفلت سے اور بھول سے چھوٹ جانے پر کیا جاتا ہے. کوئی اگر غفلت بھول کی وجہ سے کوئی چیز چھوٹ گئی نماز میں تو سجدہ سہو کرتے ہیں. تو اسی سہو اسی مادے سے ساہین ساہون وغیرہ نکلا ہے. مکے کے مشرک کعبے میں تالیاں بجاتے ہوئے اور سیٹیاں مارتے ہوئے عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی حقیقی نماز سے غافل ہیں, اس لیے ان کی تباہی ہے. افسوس ہے کہ آج بھی کچھ مسلمان نماز کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں, بے دلی سے جان پر اٹھ کر وقت کے ختم ہونے کے قریب یا ختم ہونے کے بعد پڑھتے ہیں, جماعت کا لحاظ نہیں کرتے. نماز پڑھتے ہوئے بھی کبھی دل کہیں اور سوچ رہا ہوتا ہے, کپڑوں سے کھیلتے ہیں, نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہیں. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے ہم 10 گنا یا اس سے بھی بہتر پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم اس کی مسلسل کوشش کریں.
تو ہم کہیں گے ایسی آیتوں پر اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ یہ کہ اے اللہ ہم کو وقت پر جماعت کے ساتھ حقیقی نماز یعنی جماعت کے ساتھ دل سے غور کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ چلیے پریکٹس کیجئے۔ فویل للمصلین نمازیوں کے لیے الذین جو کہ ہم وہ عن صلاتہم اپنی نماز سے ساہون۔ غافل ہیں۔ فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں۔ بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے حقیقی نماز سے غافل ہیں۔ یہ آیت آپ فویل للمصلین پر رک نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر اس پر رک جائیں گے تو مطلب ہوگا کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، اس لیے دونوں کو جوڑ کے پڑھنا ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو کہ دکھاوا کرتے ہیں اور روکتے ہیں عام ضرورت کی چیز۔ الذین هم یراؤون، الذین جو کہ ہم وہ یراؤون دکھاوا کرتے ہیں۔ رآ کا مطلب ہے دیکھا، یرا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارا کا مطلب ہے دکھایا، یوری دکھاتا ہے، اور راآ کا مطلب دکھاوا کیا، ریاکاری کی۔ یراؤن راآ یرا یرائی یراؤون دکھاوا کرتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ اور روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، نہیں دیتے۔ الماعون معون کو، معون کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عام ضرورت کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لوگ یا پڑوسی چاہے امیر ہوں یا غریب ایک دوسرے سے ضرورت کے وقت مانگتے رہتے ہیں، جیسے تھوڑے سے وقت کے لیے قلم یا ہتھوڑی یا برتن وغیرہ۔ دراصل جب انسان کو آخرت میں اللہ سے ملنے کی اور اس کے ثواب کی امید یا عذاب کا ڈر نہ ہو تو وہ اچھا کام کرے گا تو بھی دکھاوے کے لیے کرے گا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ کسی کی چھوٹی سی مدد بھی نہیں کرتا۔ تو ایسی آیتوں پر ہم کیا کہیں گے کہ اے اللہ ہم کو جہاں تک ہو سکے صرف تیری خاطر لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، اور ہم کو لوگوں کی تعریف سننے اور ریاکاری اور دکھاوے کی نیت سے بچا۔ ترجمہ کیجئے الذین جو کہ ہم وہ یراؤون دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون اور روکتے ہیں، الماعون عام ضرورت کی چیز، الذین ہم یراؤون جو کہ دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون اور روکتے ہیں عام ضرورت کی چیز، یعنی نہیں دیتے عام ضرورت کی چیز۔